آیات قرآن بھی اس عقیدے کو بیان کرتی ہے اور سرکار کے برابر حدیث بھی بیان کرتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت رشید میں اللہ کا کمال ہے وما علی الغیب بضنین کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کبر والی چیز ہے کہ اگر کوئی بندہ بخیل ہو سخی ہوتا اور اگر سخی ہو تو بخیل نہیں ہوتا۔ تو رب نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، بلکہ کوئی سوال کرے تو قیامت تک کیا لے فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کا جو دین ہے وہ برحق دین ہے جس کی ساری بات قیامت تک ہر زمانے کے اور ہر طرح کے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ آج تک بھی جو 15ویں صدی کے بھی دین پہنچ چکا ہے، تو ہمارے دین کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ہمیں عطا کیا ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ جو 15ویں صدی میں تو آج ہمارے سامنے آئے اور ہم تلاش کریں تو قرآن و سنت سے ہمیں ملے نہ، بلکہ مسئلہ 15ویں صدی کا ہو جس وقت ہم دیکھیں گے کہ سرکار نے 4 سال پہلے اس کو بیان کروا دیا، حتیٰ کہ قیامت تک کے بعد جو کچھ ہے سب کچھ سرکار مقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ اللہ کا فرمان ہے تلک من انباء الغیب کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آ کر وہی فرماتے ہیں، غیب کی خبریں۔ جس وقت کبھی اس موضوع کو بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے وہی ذریعے فلاں خبر دے دی، وہی ذریعے فلاں خبر دے دی، اور یہ بات بیان کرنے کا مقصد صرف عقیدے میں غیرت نہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کرتے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں، لیکن اللہ نے وہی بتا دیا۔ میں نے کہا یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہی غیب کر دیا ہے، اور وہی یہ ہے کہ چاہے اللہ علم کا کر دے، چاہے آپ میں بتا دے، چاہے فرشتے کو بھیجے، اور چاہے اللہ کی غیب واسطے اپنے نبی کو غیب کا خبر عطا فرمائے۔ اور اگر کوئی یہ کہ اللہ نے ہی بتا دیا تو جواب یہ ہے وہی بھی غیب ہے، وہی بھی بولو وہی بھی غیب ہے، فرشتے بھی غیب ہے، اور جو پیغام اللہ کی صلی اللہ علیہ پیغام بھی غیب ہے۔ تو اگر کوئی وہی غیب کا پھر فرشتے نہیں مانا جائے گا، پھر بھی اہل سنت کا کیا مانا جائے گا۔ اور پھر آگے بڑھ کے وہ یہ بھی کہتے ہیں جس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم آیا نہیں تھا تب تک تو وہ غیب تھا، اور جس وقت اللہ نے عطا کیا پھر غیب آیا ہی نہیں۔ تو جب غیب ہی نہیں عالم نے کیا سے آ گیا، یعنی یہ ان کے اعلیٰ چوٹی کے مناظرین کے دلیل دیتے انہوں نے لکھی کتابوں میں کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ نے غیب بتایا ہی نہیں تھا اب تک تو غیب تھا، اور جب رب بتا دیا تو غیب آیا ہی نہیں کہاں سے۔ تو اس کا جواب یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ بندہ بلا الہ الا السماوات والارض، مطلب آیت بتانے سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا رب کے لیے چیز غیب ہے؟ بولو سارے، وہ رب ہمارا زمین آسمان کا سایہ اللہ کے لیے، وللہ غیب السماوات والارض کہ زمین و آسمان کا سارا غیب اللہ کے لیے ہے۔ مطلب کیا بنتا ہے؟ مطلب یہ کہہ کے رب نے فرمایا کہ جو چیزیں تمہارے لیے غیب ہے تمہارے رب کے لیے غیب نہیں ہے، اور یہی عقیدہ ہمارا سارے سال میں غیب کے حوالے سے ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو چیز اللہ نے اس جہان میں کسی دوسرے کو اس کی خبر نہیں دی، جو چیزیں سب کے لیے غیب ہے، رب نے ان کو اپنے حبیب کے لیے غیب نہیں رکھا بلکہ ان کا علم سرکار کو عطا کر دیا۔ غیب سرکار ہے ہی نہیں، وہ غیب میرے تیرے لیے تھا، وہ غیب امت کے اعتبار سے تھا، وہ غیب مقام کے اعتبار سے تھا۔ تو اللہ کی ذات نے جو علم دوسروں کو نہیں دیا وہ علم سرکار کو عطا کیا ہے، اور اس عقیدے کو دل میں کہا جاتا ہے۔